الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و سامعات، رجب المرجب کا مہینہ اپنی آخری لمحات میں ہے۔ ایک قول کے مطابق 27 رجب المرجب کی شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس شب میں ہوا، کس تاریخ میں ہوا، اس میں بڑا اختلاف ہے اور کوئی متعین تاریخ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ بعض نے رجب المرجب کا مہینہ کہا ہے، بعض نے ربیع الاول کا مہینہ کہا ہے، حتیٰ کہ 45 تک صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے واقعہ معراج کی جو روایات ہیں ان کو بیان کیا ہے، لیکن ان سے بھی کسی تاریخ کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس وجہ سے 27 رجب المرجب کی شب کو یہ سمجھنا کہ یہ شب ہی شب معراج ہے، یہ حتمی بات نہیں ہے۔ جب یہ شب متعین نہیں ہے تو اس وجہ سے اس شب کے اندر متعین عبادات، مخصوص عبادات کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔ شب معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند سال تک زندہ رہے اور تقریباً 100 سال تک اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندہ رہے ہیں۔ کسی صحابی سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں انہوں نے اہتمام کیا ہو اس طرح کا۔ اس وجہ سے ایک قول ملتا ہے کہ 27 رجب المرجب کی شب میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرحال قرآن مجید نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا تھا یہ روحانی اور خواب کے اندر نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے یہ رائے بھی قائم کی ہے کہ معراج کا جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا یہ خواب میں ہوا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ جسمانی اور بدنی سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تاریخ کا عظیم ترین اور تاریخ کا لمبا سفر تھا جو چند لمحات کے اندر ہوا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں فرشتے آتے ہیں، جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ حتیم جو بیت اللہ کا حصہ ہے جس کے اوپر چھت نہیں ہے، وہاں پر لے جایا گیا اور وہاں سے یہ جو سفر شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کیا گیا، لمبا سفر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکالا گیا، دھویا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دوبارہ رکھ دیا گیا، اور جنت سے ایک سواری منگوائی گئی جس کا نام براق تھا، گدھے سے تھوڑی بڑی
خچر سے تھوڑی چھوٹی، تا حد نگاہ اس کی رفتار تھی، اتنا بڑا قدم وہ لیتی تھی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اگر 18,000 سے زیادہ مخلوقات پیدا کر سکتا ہے تو اس طرح کے اسفار اس کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ہاں تو کن سے چیزیں بن جاتی ہیں، کن سے عدم کو وجود ملتا ہے، تو اس طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہیں میرے بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا وہاں سے آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین دونوں ایک سواری پر جا رہے ہیں، بیت اللحم سے گزرے۔ بیت اللحم وہ جگہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں سے آگے پھر مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے حوالے سے قرآن مجید کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈالی۔ اسی طرح وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس کے مشرق اور مغرب میں ہم نے کیا کر دی ہے؟ برکت ڈال دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی اسی زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی۔ انبیاء کی سرزمین ہے اور بابرکت سرزمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں مسجد اقصیٰ، وہاں پر اپنی سواری کو اس کے ستون کے ساتھ باندھتے ہیں اور تمام انبیاء وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو امامت کراتے ہیں، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملتا ہے۔ یہاں تک تو اسرا تھا، ایک اسرا کہا جاتا ہے رات کا جو سفر ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے رات کا سفر کرایا اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، پوری رات میں یہ سفر نہیں ہوا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ اسرا جو ہے، اسرا کا سفر، یہ قرآن مجید سے واضح الفاظ میں ثابت ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کا سفر ہوا ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، پھر آگے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے ایک سیڑھی لگائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی معیت میں تشریف لے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، اجازت طلب کی جاتی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، اجازت طلب کی جاتی ہے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسی طرح وہاں سے آگے والے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کی طرف سفر کرتے ہیں۔ بیت المعمور یہ بیت اللہ کی سیدھ میں جو ہے آسمانوں میں ایک اللہ کا گھر ہے، اور بیت المعمور کے حوالے سے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہیں اس میں عبادت کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ایک دفعہ عبادت کرتا ہے قیامت تک اس کو دوبارہ عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ صبح و شام وہاں پر کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں بیت المعمور۔ وہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف سفر کرتے ہیں۔ سدرہ کہا جاتا ہے بیر کو، اور المنتہا انتہا، کسی چیز کا آخری حصہ، انتہا کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے حوالے سے آتا ہے روایات میں کہ سدرۃ المنتہا وہاں پر ایک بڑا درخت، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اس طرح کے پتے اس کے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے نیچے 4 نہریں بہتی ہیں، 2 ظاہری نہریں، 2 باطنی نہریں۔ باطنی نہریں تو جنت کی نہریں تھیں،
اور جو دو ظاہری نہریں تھیں وہ نیل اور فرات جو عراق میں ہے اور نیل جو مصر میں ہے، یہ وہاں پر بہہ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشاہدہ کیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صریف الاقلام میں جہاں پر قلم لکھتے ہیں ان کی آوازیں بھی سنی۔ اور یہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے سدرۃ المنتہا پہ اترتے ہیں، وہاں سے پھر دنیا میں آتے ہیں، انبیاء کے پاس آتے تھے، اور ہمارے اعمال جو ہیں اچھے یا برے اعمال یہاں سے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے آگے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سدرۃ المنتہا تھا۔ اس سے آگے پھر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے انہوں نے سفر کیا، جبرائیل امین وہاں سے آگے نہیں گئے۔ پھر آگے اللہ رب العزت کا دیدار ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ تمام ایسی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے، اپنی اپنی رائے موجود ہیں۔ بہرحال ایک عظیم سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کرایا، اور یہ رات کے ایک لمحے کے اندر کرایا کہ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، پھر مسجد اقصیٰ سے جو ہے آسمانوں کا سفر، یہ ایک لمحے کے اندر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ رب العزت نے 3 انعامات عطا کیے۔ ایک نماز کا تحفہ عطا کیا۔ ویسے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے نازل کیے، جبرائیل امین کو پیغام دے کر بھیجا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا پیغام پہنچایا۔ لیکن نماز وہ واحد عمل ہے میرے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیں میرے بھائی۔ 50 نمازیں وہاں پر عطا کی گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت نے تو 3 نمازوں کی پابندی نہیں کی ہے، 50 نمازوں کی کیسے پابندی کرے گی؟ پھر واپس گئے، کم ہوتے ہوتے آخر 5 رہ گئی، اور وہ 5 بھی پھر ایسی تھی کہ جو شخص ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ رب العزت 50 نمازوں کا ثواب اسے عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا تحفہ میرے بھائی۔ اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ دوسرا انعام جو عطا کیا وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس سے آخر تک جتنی آیات ہیں یہ تحفے میں عطا کی گئی۔ اور تیسرا انعام جو عطا کیا کہ آپ کی امت کے کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے یا اپنی سزا بھگتنے سے معاف ہو جائیں گے، سوائے 2 گناہوں کے، ایک شرک اور ایک کفر، کہ یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ واضح الفاظ میں قرآن مجید نے کہہ دیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو وہ اپنی سزا بھگت کر واپس جنت میں چلا جائے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو یہ 3 انعامات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر عطا کیے۔ معراج کا مقصد ہم دیکھیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی تھی اللہ رب العزت نے۔ جس سن میں معراج ہوا تھا اسی سن میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تھا، طائف کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، پے در پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشانیاں نازل ہوئی تھیں، تو اللہ رب العزت نے ایک تسلی دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں آسمانوں پر بلایا۔ اسی طرح ایک مقصد یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کرنا تھا۔ معجزہ ایسی چیز جو دنیاوی اسباب کی محتاج نہ ہو، اور اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ہم اسباب کی نظر سے دیکھیں
تو ایک لمحے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اور پھر وہاں سے آسمانوں تک کا سفر، یہ اسباب کی دنیا میں ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا یہ، اور معجزہ کہلاتا ہی وہی ہے جو اسباب سے ماوراء ہوتا ہے، اور یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی اس کا اظہار کرتا ہے تاکہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کر کے تشریف لائے واپس، تو ابو جہل کو موقع مل گیا کہ محمد نے تو ایسا دعویٰ کیا ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی نہیں مانے گا۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑتے گئے اور کہنے لگے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، وہاں سے پھر میں نے آسمانوں کا سفر کیا، تو آپ مانیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ دعویٰ میں کروں تو جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ دعویٰ آپ کریں تو جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ دعویٰ آمنہ کا لال کرتا ہے تو میں ابھی تصدیق کرتا ہوں اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا تردد انہوں نے تصدیق کی، اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا میرے بھائی۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی، ایک مقصد یہ بھی تھا جس کی طرف قرآن مجید بھی اشارہ کرتا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے محبوب کو آسمانوں کا سفر کرایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے اسے دکھائیں، جو ہماری نشانیاں ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم کی سیر کرائی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی سیر کرائی، انہیں دکھایا گیا وہ مناظر، تو طرح طرح کے لوگ دکھائے گئے وہاں پر۔ بعض کے حوالے سے روایات میں ذکر ملتا ہے، ابو داود کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لما اعرج بی، جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں نے دیکھا کہ چند ایسے لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو جو ہے اور سینوں کو وہ نوچ رہے ہیں، ان کے ساتھ چھیل رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو اپنے ناخنوں سے چھیل رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو غیبت کیا کرتے تھے، دنیا میں جو غیبت کیا کرتے تھے، ان کا انجام دکھایا گیا کہ وہ آخرت میں اپنے آپ کو نوچتے رہیں گے۔ یہ غیبت اتنا ایک شنی فعل ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ پھر آگے مثال دی ہے اس کی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، اس لاش میں سے وہ کھا لیں؟ کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے۔ جب اسے تم ناپسند کرتے ہو تو غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور یہی غیبت جو ہے، اسی کے وجہ سے پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بدامنی پیدا ہوتی ہے، بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کا خاتمہ ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان۔ یہ اتنا برائی والا فعل ہے میرے بھائی، اور یہ ہمارے معاشرے میں آج کل زور و شور سے اس کو گناہ بھی نہیں تصور کیا جاتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ عام لوگ اس کو کرتے ہیں، مذہبی طبقہ بھی اس کے اندر زور و شور سے لگا۔ چاہے ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہوں، ذکر و اذکار کر رہے ہوں، جب بھی ہم کسی نجی محفل میں بیٹھتے ہیں وہاں پر غیبتوں کی برمار ہوتی ہے ہماری، ایک دوسرے کے پیچھے ہم باتیں سب کرتے ہیں میرے۔ تو یہ ایسا فعل ہے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے انسان اپنی زبان کو خاموش رکھ لے، غیبت نہ کرے، اپنے آپ کو بچائے اس غیبت سے میرے۔
اسی طرح مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں مجھے چند لوگ ایسے دکھائے گئے کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ تھے جیسے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، اور اندر سانپوں سے بھرے ہوئے تھے، سانپ نظر آ رہے تھے ان کے اندر۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خوری کیا کرتے تھے، جو سودی معاملات کیا کرتے تھے۔ آج ان کی یہ حالت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے پیٹوں کو جو ہے وہ سانپوں سے بھر دیا گیا، اور اس کی تائید مختلف روایات بھی کرتی ہیں۔ سود جو ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کر دیا۔ جو شخص سود والا عمل کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے بھلا وہ کامیاب ہو سکتا ہے اس دنیا کی زندگی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرے۔ سودی معاملات کرنے والا، اس میں کسی بھی اعتبار سے انوالو ہونے والا شخص جو ہے وہ سودی معاملے میں شریک ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان تمام تر سودی معاملات، جوا والے معاملات جتنے بھی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ وہ مشتبہ امور جن میں حلال اور حرام کا تشابہ پایا جاتا ہے، مشتبہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ فعل حلال ہے یا حرام ہے، ان مشتبہ امور سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اصل تقویٰ ہی یہی ہے کہ حرام سے تو اپنے آپ کو انسان بچائے ہی، لیکن ساتھ ساتھ مشتبہ امور سے بھی اپنے آپ کو بچائے میرے بھائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں کے اوپر سے ہوا جو جن کے سر کچلے جا رہے تھے، پھر ٹھیک ہو رہے تھے، پھر کچلے جا رہے تھے، اور مسلسل یہ عمل ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جبرائیل امین سے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے۔ وہ نماز، وہ تحفہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا کر دیا، وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور نماز میں جو سستی کرنے والا ہوتا ہے، قرآن مجید میں ایسے شخص کو منافقین کی لسٹ میں شمار کیا گیا ہے۔ منافقین کے حوالے سے بتایا گیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، سستی تو دور کی بات ہے، ہم کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں موقع مل گیا تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے کسی دنیاوی امور میں مصروف ہوں تو پھر نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے میرے بھائی۔ من حیث المجموع ہماری یہ حالت ہے، ہم نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں میرے بھائی، اور سب سے پہلے حساب بھی نماز کے حوالے سے ہوگا۔ اسی طرح فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اب غفلت دو طرح کی ہے، یا تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، یا نماز کے لیے تو آتے ہیں لیکن جس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طرح نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے میرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے سفر میں میرا گزر چند ایسے لوگوں کے اوپر سے ہوا جن کی شرمگاہوں کے اوپر چھیترڑے لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مال عطا کیا، لیکن اس مال میں سے اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ نہیں ادا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم وافر مقدار میں نعمتوں کے باوجود اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں، نمک حرامی کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ میرے بھائی۔ نقصان کس کا کرتے ہیں؟ ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو ایسے لوگوں کو جو اپنے پاس مال جمع کیے جا رہے ہیں، اسے آگے رب کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنا مال جمع کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، یہی مال جو ہے
یہی مال قیامت کے دن جو ہے وہ گنجا سانپ بن کر اس شخص کو ڈستا رہے گا۔ اور یہ جو مال مویشی جس کے ہاں کثرت سے ہوتے ہیں اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، یہی مال مویشی جو ہیں قیامت کے دن انہیں اسی شخص کو رونتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ڈھیروں روایات اس کے اوپر موجود ہیں میرے بھائی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اگر مال دیا ہے اور ہم صاحب نصاب ہوں تو ہمیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے ذریعے مال کی صفائی ہوتی ہے، مال کے اندر برکت آتی ہے میرے بھائی، مال کم نہیں ہوتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں کے اوپر سے ہوا کہ ان کے سامنے ایک ہنڈی میں پکا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری میں کچا اور بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، وہ اس خوشبودار پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال عورت، حلال بیوی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ حرام کاریوں کی طرف چلے جاتے تھے، حرام شب بازی کیا کرتے تھے۔ اسی ایک چیز کو دیکھا جائے، آج ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے 80% اس کے اندر مبتلا ہے۔ حلال بیوی موجود ہے، اس بیوی کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے ساتھ لگے رہے۔ اور یہی حالت عورتوں کی ہے کہ اپنے میاں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے ساتھ لگے، ہر کس نہ کس اس کے اندر مبتلا ہے میرے بھائی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ شب باشی میں جو ہے صرف زنا آتا ہے، حرام چیٹنگ جو ہے یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، لمبی لمبی کالیں کرنا یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں جب وہ حرام دیکھتی ہیں، انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں جب وہ حرام سنتے ہیں، انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں جب وہ حرام کو ہاتھ لگاتے ہیں، انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے جب وہ فحاشی کی بات کرتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے میرے بھائی۔ اور معراج کا مقصد جو ہے، معراج کا جو واقعہ ہے، اس سے ہمیں یہ سبق مل رہے ہیں میرے بھائی۔ لہٰذا ان تمام امور سے ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنی اولاد کو، اور ان کی تربیت اس نہج پر کرنی ہے کہ وہ آنے والے فتنے کے دور میں اپنے آپ کو ان تمام امور سے بچا کر رکھیں۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرے بھائی؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔